پچھلے اتوار ہم نے ایک بات سیکھی، اس کو یاد ہو، 4 اس میں پوائنٹ تھے کہ اگر ہمیں راست بازی کو ایک درجے تک لے کر جانا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، تو ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے بھی 4 چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کہ ہمیں اس کے لیے ڈیزائر اٹ، پریئر فار اٹ، پلان فار اٹ اور لیو ان اٹ۔ اور یہ اس کا بڑا گہرا تعلق چرچ کے ساتھ ہے، کلیسیا کے ساتھ ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ خدا کی بادشاہت یا خدا کی بادشاہی کی وارث ہے، اس لیے کلیسیا کا اجتماعی طور پر آپس میں اکٹھا ہونا، کلیسیا کیا ہے اور اس کا اکٹھا ہونا کیا ہے، اور پھر وہ کیسے خدا کی بادشاہت کے لیے وارث ٹھہرتی ہے۔ آئیں آج اس بات کو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ اور دنیاوی طور پر، زمینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی بھی سیٹ اپ بنایا ہے، اس کا تعلق آخر میں کسی ایک طرف جاتا ہے، اس کا نچوڑ یا حاصل ایک جگہ پر ہے۔ کوئی بھی بات اگر ہم دیکھیں، اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو بے شک ہماری جو زندگی ہے اس کو ہم کس طرح گزارتے ہیں یا وہ گزرتی ہے، تو اس میں کیا ہے، مختلف تفریق اس میں موجود ہے اس کو گزارنے میں، لیکن جو اس کا پوائنٹ ہے جسمانی طور پر ہم جیسے بھی گزاریں وہ ایک طرف ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی عمر میں، اپنی صحت مندی میں، اپنے ایمان میں، عمل میں، معاشرے میں جیسا ہو، اس کو ایک طرف جانا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ موت کی طرف جانا ہے۔ موت پر حق ہے اور ہر کسی کو اس طرف جانا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی معاشرے سے ہو، کیسا ایمان ہو، اور یہ خدا نے سیٹ اپ بنائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، خدا نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے کہ وہ آگے نسل ان سے پیدا ہوتی ہے اور آگے کام۔ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ انسان، مذہب اور معاشرہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور اسی میں جو یسوع مسیح سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیسیا کہتے ہیں، چرچ کہتے ہیں۔ میں اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز جو ہے کتاب مقدس میں ہیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ اس کو کلیسیا کہتا ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو کیا کہتا ہے؟ کہال کہتا ہے۔ کہال عبرانی متن میں اور کلیسیا یونانی متن میں، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے، ایمانداروں کی جماعت۔ اب ایمانداروں کی جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باقیوں کی جماعت ہے، وہ علاقیوں کی جماعت ہے، وہ مقدسین کی جماعت ہے۔ اور میں اکثر آپ کو ضرور ایک حصہ اس کے لیے بتاتا ہوں جو خدا نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت ہے۔ یہ کلیسیا کیا ہے جی؟ انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت ہے۔ اب یہ کیسے انفرادی تجربہ کیا ہے؟ کیسے انفرادی تجربہ ہے اس کلی مسیحی ایمان کے لیے اور پھر اجتماعی شراکت ہے؟ انفرادی تجربہ کیا ہے؟ اور انفرادی تجربہ جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت، انفرادی تجربہ کیا ہے؟ ذاتی تجربہ، شخصی تجربہ۔ اور اس میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ اس میں عقل شامل ہے، اس میں جسم شامل ہے، اس میں عمل شامل ہے، اس میں معاشرہ شامل ہے، اس میں خاندان شامل ہے، اس میں ایمان شامل ہے، اور اس میں آپ کی روحانی زندگی شامل ہے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ روحانی یا جسمانی طور پر، عقلی طور پر جو حصے میں نے آپ کو بتائے ہیں، معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر ہمارا ذاتی یا شخصی تجربہ خدا کے ساتھ کیا ہے، انفرادی تجربہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس میں جو پہلی بات ہے کہ عقلی تجربہ کیا ہے، عقل سے ہم کیسے اس تجربے کو کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مقدس یعقوب کا عقلی تجربہ۔ کون سا تجربہ جی؟ عقلی تجربہ۔ کیا عقلی تجربہ ہے؟ جب اس کے سسر نے کہا بھیڑوں کے تعلق سے کہ میری بھیڑیں اور تیری بھیڑیں جو ہیں وہ الگ الگ ہوں، تو کیا کیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جب وہ پانی پینے لگتی تو ان کے سامنے چھڑیوں کو کھڑا کر دیتا تاکہ پانی پیتے وقت وہ اس کو دیکھیں،
اور بعد میں کیا ہوا، اس کے لیے خدا نے اس کے بزنس میں کیا کیا، اس کے کاروبار میں اس کے لیے بھیڑوں کے بچے دھاری دار اور جو دوسرے ہیں وہ بالکل سادہ. یعنی اس کا مطلب کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں انفرادی تجربے سے خدا کو کیا کریں، اپنی عقل سے بھی دیکھیں کہ ہم عقلی طور پر اپنے روزگار میں، زمینی زندگی میں، اپنے اور حصوں میں کیسے خدا کو تجربہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. تو انفرادی تجربے میں جو پہلی بات ہے وہ عقلی طور پر ہے. عقل میں ہم انفرادی ایکسپیرینس کیسے کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم کیسے رہتے ہیں. اور پھر جو دوسری بات ہے جسمانی طور پر، بدنی طور پر ہم کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں، کیا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہیم کا جسمانی ایکسپیرینس تھا، بدنی طور پر بدنی ایکسپیرینس، جہاں پر نا امیدی تھی، جہاں پر مشکل تھا، اور خدا نے وہاں پر اس کے لیے مقرر کیا. بدنی طور پہ خدا نے اس کو بلیس کیا. بدنی ایکسپیرینس تھا شخصی طور پر، انفرادی ایکسپیرینس ڈفرنٹ. ساروں کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ بالکل الگ تھا. مقدس ابراہیم کے ساتھ الگ اس کا تجربہ تھا خدا کے ساتھ رہنے کا، کہ خدا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا کیا انفرادی تجربہ ہے خدا کے ساتھ رہنے کا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. عملی طور پر اگر آپ علمی طور پر دیکھیں تو علم بڑا ضروری ہے. اگر ہم یعنی علم نہیں رکھتے، ہم بے خبر ہیں، ہم جانتے نہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم لاپرواہ نہ ہوں. لاپرواہی ایک خطرناک صورتحال ہے. لاپرواہی اور منفی رویہ، کتاب مقدس اس کو گناہ کہتی ہے. یہ گناہ ہے کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں اور ہم کہیں کہ چلو خود غرض ہو جائیں، ہم کہیں چلو ٹھیک ہے. یہ گناہ ہے. اور یاد رکھیں کہ علمی طور پر علم بڑا ضروری ہے. مقدس پالوس رسول اس کے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ماڈل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں انہوں نے 14 خطوط ان کے نام سے منسوب ہیں، اور ان 14 خطوط میں انہوں نے اس کو بارہا بتایا بھی کہ میں جو میری روح ہے وہ عقل سے بھی خالی نہ ہو. عقل بڑی ضروری ہے. روح کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ عقل بڑی عقلی طور پر. اور خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو دوسرا حکم ہے، جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے. اس کا مطلب کہ عقل جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور عقل کے ساتھ ہی علم کا تعلق بنتا ہے. ہم علمی طور پر علم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انفرادی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی طور پر مقدس لوکا جب ان کی کنورژن ہے، روایت ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ شاگرد جو یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں یہ خوش ہیں. دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مار کھاتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ اور شکر کرتے ہیں کہ ہم نے شکر ہے کہ تیرے نام سے مار کھائی، ہم اس لائق تو ٹھہرے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا جو ہیں وہ ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. انفرادی ایکسپیرینس فرق ہے، اور معاشرتی طور پر معاشرے میں یسوع مسیح سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کیسی زندگی ہے. خاندانی طور پر ہمیں مقدس نوح نظر آتے ہیں کہ وہ خدا نے ان کو کہا کہ تو کیا کر، اپنے خاندان سمیت کشتی میں داخل ہو جا. اس کا مطلب کہ خاندانی طور پر ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے. کہ انفرادی طور پر اگر میں خاندان کا سربراہ ہوں تو میرا کیا ایکسپیرینس ہے خدا کے ساتھ خاندانی طور پر. اور پھر یاد رکھیں کہ ایمانی طور پر کہ میرا ایمان کیا ہے، کس ایمان میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا ایمان کیا ہے. ہم کہاں پر ایمان میں تضاد دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کہاں پر میرا ایمان فرق ہے اور دوسرے کا ایمان فرق ہے، اور ہم کٹھے چل رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ایمانی طور پر، اور ایمان کے بعد خدا کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو روحانی جو ہے اسپیکٹ بڑا ضروری ہے. روحانی انفرادی تجربہ بڑا ضروری ہے کہ روحانی طور پر ہم کیا کریں، انفرادی ایکسپیرینس کریں خدا کے ساتھ. اور یہ انفرادی کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم شخصی خدا کے حضور وقت گزارتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. اگر ہم شخصی طور پر دعا ہی نہ کریں، ہم شخصی طور پر خدا کے ساتھ ہی نہ ہوں، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ روحانی ایکسپیرینس نہیں، اجتماعی ایکسپیرینس ہے. اور ایسے میں یاد رکھیں کہ پہلی بات کیا ہے کہ انفرادی تجربے سے
کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت کو ہم کلیسیا کہتے ہیں، پھر کلیسیا بنتی ہے اور پھر وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتی ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ انفرادی ایکسپیرینس، انفرادی تجربہ، اور جو دوسری بات ہے کہ انفرادی تجربے سے وہ کس میں شامل ہو؟ کلی مسیحی ایمان میں۔ کلی مسیحی ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کلی مسیحی ایمان، ہم خدا پر، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس پر، یہ ہمارا کلی مسیحی ایمان ہے، اسی پر ہے۔ اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر اتوار کو رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، اور رسولوں کے عقیدے میں کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں۔ کیا ایمان رکھتی ہیں؟ کیا ایمان رکھتا ہے؟ کیا ایمان ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بیٹے پر، اور پھر اس کے بعد پھر پوری ڈیٹیل ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم کس پر، اور کس پر، اور روح القدس پر۔ میں ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں روح القدس پر، پھر اس کے بعد ایک پوری ڈیٹیل۔ اس کا مطلب کہ ایک پورا حصہ ہے کلی مسیحی ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب کہ کلیسیا نہیں ہے، انفرادی ایکسپیرینس سے کلی مسیحی ایمان میں۔ اور جو کلی مسیحی ایمان ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح پر جو پورا ایمان ہے، شاگردوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا، جن کے ساتھ معجزات ہوئے، شفا پائی، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک ٹرم بولی، اب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، میں ایمان لاتی ہوں، اب ہم ایمان لاتے ہیں نا۔ آپ اس ٹرم کو پڑھیں آپ چاروں اناجیلی بیانات میں تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے بھی کہا یوحنا کی انجیل 16واں باب 30ویں آیت میں کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا میں سے نکلا اور ہمارے درمیان آئے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ سامری ہوتے ہیں کہ اب وہ ایمان لاتی، اسے کہا اب میں جان گئی، اور لکھا کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کتاب مقدس کے عہد عتیق میں ہمیں مقدس داؤد نظر آتے ہیں کہ کیا کہا؟ خداوند سے کیا کہا؟ ہاں جی شاباش، تو میری دہنی طرف بیٹھ۔ یہ کلی مسیحی ایمان ہے مقدس داؤد کا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یشوع جو ہے وہ کہتے ہیں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ اب میری یہ کلی مسیحی ایمان ہے، یہ کلی مسیحی ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سدرک میشک عبدالوجود کلی مسیحی ایمان ہے، آگ کو قبول کر لیا ہے۔ آگ میں انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آگ میں پھینک دیں گے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ کلی مسیحی ایمان ہے، یہ کلی ایمان ہے۔ اور پھر دانیل ہم دیکھتے ہیں کہ شیروں کی مان میں کلی مسیحی ایمان ہے۔ یہ کلی مسیحی ایمان ہی ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم اس ایمان میں قائم رہتے ہیں، ہماری زندگی اس میں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات کیا ہے کہ انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت۔ اجتماعی شراکت کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ اس کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ آپ کو ابتدائی کلیسیا میں ہی نظر آتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے ابتدائی کلیسیا میں، اعمال کی کتاب میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اجتماعی شراکت ہے یہ صرف کلیسیا کے لیے ہے جو تجربہ رکھتی ہے۔ انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت۔ تجربہ کیا ہے جی؟ کفارہ، خون اور گوشت میں شامل ہونا، اور پھر فدیہ، رینسم کے آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد صلح کی بات ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ اجتماعی شراکت کے اصول یہاں پر خدا کے زندہ کلام میں لکھے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، میں نے جو ابھی حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 43ویں آیت، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے، ہاں جی کیا لکھا ہے جی؟ اور جو ایمان لائے تھے وہ پہلی بات وہ سب ایک جگہ رہتے تھے۔ وہ سب کیا کرتے تھے؟ ایک جگہ رہتے تھے۔ پہلی بات ایک جگہ جو رہنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک جگہ رہتے تھے۔ اب ایک جگہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی جگہ ایک تھی جہاں پر وہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ وہ ایک جگہ رہتے تھے، ایک ہی جگہ تھی جہاں پر وہ اس کو پلان کرتے تھے۔ اس میں بہت سارے اس کی تفصیلیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات
وہ سب چیزوں میں شریک تھے. وہ کیا تھے؟ سب چیزوں میں دوسرا شریک تھے، شراکت داری تھی، وہ شریک تھے، وہ سب چیزوں میں شریک تھے. اور اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ؟ اپنا مال و اسباب بیچ کر جن کو ضرورت ہوتی تھی ان کو بانٹ دیا کرتے تھے. یہ تیسرا اصول ہے. اگلا اصول پھر اس کے بعد، اور ہر روز ایک دل ہو کر کیا کرتے تھے جی؟ ہر روز ایک دل ہونا بڑا ضروری ہے. ہر روز ایک دل ہر روز ایک دل ہونا، خاندان کا ہر روز ایک دل ہونا، میاں بیوی کا ہر روز ایک دل ہونا، خاندان کا ایک دل ہونا، پھر اس کے بعد خاندانوں کا ایک دل ہونا، پھر کلیسیا نظر آتی ہے. اور یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو اس لیے اس کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے، انفرادی تجربے سے کلی مسیح ایمان میں اجتماعی شراکت کو کلیسیا کہتے ہیں. یہ اجتماعی شراکت ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ لکھا ہے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے. اور اگلی بات کیا ہے جی؟ گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ لکھا ہے ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اس کا مطلب کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گھروں میں کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑ کر خوشی سے اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ شراکت اور رفاقت ہے. یہ سادہ ہے، ٹینشن نہیں ہے. اور پھر اگلی بات کیا لکھی ہے؟ اور خدا کی حمد کرتے. کیا کرتے جی؟ خدا کی حمد، خدا کی تعریف کرتے. اور سب لوگوں کو عزیز تھے. اور سب لوگوں کو کیا تھے؟ عزیز تھے، ایک دوسرے کے لیے عزیز تھے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں خداوند ملا دیتا تھا. اگلی بات اور آخری بات، یہ میں نے آپ کو 3 حصے بتائے ہیں. انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کلیسیا کہتے ہیں، ورنہ کلیسیا نہیں ہے، برائے نام ہے. اور یہاں پر 3 باتیں جو ہیں کلیسیا کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جس کے باعث جو کلیسیا وہ نظر آئے. اس میں پہلی بات مکاشفہ کی کتاب 3 باب 1 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے. کام جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ. مگر کیا ہے مردہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلی مسیحی ایمان بڑا ضروری ہے. انفرادی تجربہ ہو، ہر شخص کا الگ الگ تجربہ ہو خدا کے ساتھ، اور کلی مسیحی ایمان ایک ہو، اور پھر کیا ہو؟ اجتماعی شراکت ہو. اجتماعی شراکت ہو، ہم سب ایک اس میں شریک ہوں. تو پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ والا حصہ میرے لیے آتا ہے، لکھا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے. اس کا مطلب کہ اس کے برعکس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چوکس رہنا پڑے گا. چوکس کلیسیا، باخبر کلیسیا، اس کو پتہ ہے ہر ایک بات کا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات یاد رکھیں، دوسری جو بات ہے وہ چیزوں کی بحالی کا اظہار ہے. یہ چیزیں بحال کرنا بھی جو ہے وہ کلیسیا کا کام ہے. لکھا ہے مٹتی ہوئی چیزوں کو مضبوط کر. مٹتی ہوئی چیزوں کو کیا کر؟ مضبوط کر. بگڑی ہوئی چیزوں کو اٹھانا اس سے مراد ہے. کیا ہے جی؟ جو بگڑ گئی ہیں چیزیں ان کو اٹھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد تعمیر کے لائق چیزوں کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تعمیر کرنا پڑے گا. یہ چیزوں کی بحالی کا اظہار ہے. اس کا مطلب کہ خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. پہلی بات، چوکس کلیسیا اگر نہیں ہے تو پھر کلیسیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر چیزوں کی بحالی اس کے وسیلے سے نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ رکا ہوا پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے.
اور تیسری اور آخری بات کہ کلیسیا کا قائم رہنا بڑا ضروری ہے، کلیسیا کا قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔ کیا انفرادی تجربے سے کلی مسیحی ایمان میں اجتماعی شراکت، اب کہاں پر ہمارا انفرادی ایکسپیرینس ہے خدا کے ساتھ اپنا اور کہاں پر کلی مسیحی ایمان میں ہم کہیں جی ہماری اجتماعی شراکت بڑی ضروری ہے، اجتماعی شراکت بڑی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے باعث ہی ہم کس کے وارث بنتے ہیں، ہم اس کے باعث ہی خدا کی بادشاہی کے وارث بنتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، آمین۔